امتحانی حال میں داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نشست دیکھنی ہے، جہاں آپ کی نشست ہے اگر رول نمبر لکھا ہوا ہے تو وہاں جا کر بیٹھ جانا چاہیے، اور پرچہ مل جائے اس پر جو ہدایت لکھی ہے کہ وہ رول نمبر لکھ لیں، کہ جو آپ کو رول نمبر ہے وہ لکھ لینا ہے۔ بعض لڑکے جلدی میں رول نمبر ہی نہیں لکھتے، وہ اٹینڈنس اس کی غیر حاضری آ جاتی ہے۔ پرچہ ملنے تک دعا پڑھنی ہے، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اسی طرح تو یہ دعا حفاظ سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو لکھ کر دے دیں گے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی نوٹس بھی پی ڈی ایف کر کے آپ استاد کو دے دوں گا، وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، اس میں دعا ہے۔ پھر جب سوالیہ پرچہ مل جائے، ملنے تک کیا پڑھنا ہے؟ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اور جب مل جائے پرچہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ناصر یا نصیر یا قادر یا قدیر۔ یہ اعمال میں نے بہت مطالعے کے بعد، اساتذہ سے پوچھنے کے بعد یہ سارے اعمال نکالے، جس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اور میں نے جتنے امتحانات دیے ہیں اور جتنی کامیابی میں نے حاصل کی، یہ سارے اعمال کی وجہ سے۔ تیاری میں نے اتنی نہیں کی جو یہ اعمال میں نے کی۔ الحمدللہ اللہ سے دورے تک ممتاز میرا آتا رہا، اور سارے یہ اعمال کی میں ایک سمجھ کر کے یہ لکھ لیا، میں نوٹ دے دوں گا، اس میں بھی ہے یا ناصر یا نصیر یا قادر یا قدیر، 11 مرتبہ۔ جی سوالات کو پڑھ لے، منتخب کر لے کہ کون کون سے سوال کرنے ہیں، اس پر نشان لگا لے، نمبر لگا لے کہ پہلے نمبر پر کون سے کرنے ہیں، دوسرے پر، تیسرے پہ۔ جو سوال آپ کو سب سے اچھا آتا ہو اس کو دوسرے نمبر پہ کریں۔ صحیح؟ آپ نے آج تک سنا ہو کہ اس کو سب سے پہلے کریں، نہیں، اس کو دوسرے نمبر پہ کریں۔ جو سوال آپ کو مناسب آتا ہو اس کو پہلے نمبر پہ کریں، اور جو بالکل نہیں آتا اس کو آخر میں۔ کیونکہ اساتذہ کا بھی یہی دماغ بنا ہے کہ یار اس کو یہ پہلا سوال صرف آتا ہے، آگے نہیں آتا، اور ہم سب کا دماغ یہی بنا ہے، آپ نے ان کو ڈاج دینا ہے۔ نہیں، دوسرا، وہ جب آپ پہلا سوال کرو گے تو مناسب آپ کو آتا ہے نا، تو وہ کہے گا اچھا یار صحیح مناسب، لیکن جب دوسرا سوال وہ کہے گا نہیں یار قابل آدمی ہے۔ تو ہم جب پہلا سوال اچھا کر لیتے ہیں نا، آخری دو میں استاد کا بھی ذہن نہیں کہ دو فارغ ہیں، قابل نہیں ہے، ہاں، لیکن آپ ان کو ڈاج دینا ہے، وقت متعین کر لیں۔ صحیح کہ 3 سوال کیے ہیں تو ایک سوال کتنے گھنٹے میں کروں گا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، دوسرے سوال کے لیے اور تیسرے کے لیے پہلے سے وقت متعین کر لیں۔ ہم لوگ کیا کرتے، ایک سوال شروع کرتے، 7-8 صفحے اس کو لکھ لیتے، باقی 2 سوال رہ جاتے، جس سے نمبر کم آ جاتے۔ کم کرنا، سارے سوالات کرنا، اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں، آگے آگے۔ اور خاکہ بنا لے، خاکہ بنانے کا یہ کہ سارے سوالات آخر میں رفع عمل کے طور پہ وہاں بڑا سا لکھ لے، رفع عمل۔ رفع عمل سمجھتے ہو؟ جیسے میری رائٹنگ ہے، اس کو رفع عمل کہتے ہیں۔ وہاں آپ نے ہر سوال کا خاکہ بنانا ہے۔ خاکہ یہ کہ اس سوال کے متعلق جتنے سرخیاں ہیں وہ لکھ لینا، پہلے سوال کی، پھر دوسرے سوال کی، پھر تیسرے سوال کی۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ کا جو بوجھ ہے وہ پرچے پہ منتقل ہو جائے۔ صحیح؟ اور اشرف التانوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے مرید تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے جیب سے کاغذ نکالا، اس پہ کچھ لکھا، واپس جیب میں ڈال دیا۔ مرید نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک مسئلہ چل رہا ہے اور مجھے تنگ کر رہا، اور یہ وقت میرا ذکر کر رہا، تو اس مسئلے کا وہ جو دماغ کا بوجھ ہے میں نے اس کو کاغذ میں اتار دیا، اس کو یہاں رکھ دیا۔ اب میں ذکر کروں گا، رات کو جب مسائل کا ٹائم ہوگا میں اس میں وہ پرچہ نکال کر اس پہ سوچوں گا۔ صحیح؟ تو آپ کے پاس تو جی کے بک پہلے سے چھوٹی سی ڈائری، جو مسئلہ تنگ کر رہا ہو اس میں آپ ڈالیں، جو بھی آئیڈیا ہے اس کو ڈال دیں۔ تو اس طرح جب آپ خاکہ لکھ لو گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا دماغ فریش ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے ہیڈ لائنز ہیں نا، شروع میں جب آپ پرچہ دیکھتے ہو تو آپ کی معلومات اپنی پڑھی ہوتی ہے، وہ آپ کو یاد ہوتی ہے۔ صحیح؟ لیکن بات آہستہ آہستہ جب آپ پرچہ کرتے کرتے وہ بھول جاتے ہیں۔ شروع میں مائنڈ فریش ہوتا ہے، آپ خاکہ پہلے بنا لو گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ سوال شروع کریں گے، دوسرا سوال آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ہم ایک سوال لکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسرے سوال کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سوال کا جواب میں کیا لکھوں، تو جس وجہ سے جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم مار کر جاتے ہیں۔ تو وہ سارا مائنڈ ایک خاکہ بنا لینا۔
پھر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا ہے اور سوال کی مراد سمجھنی ہے کہ استاد نے پوچھا کیا ہے. سب سے زیادہ جو ہمارے نمبر کم آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم سوال کو مراد ہی نہیں سمجھتے کہ ہم سے پوچھا کیا ہے. فرض کرو اس میں ہے کہ نماز کے فرائض کے بارے میں بتائیں اور آپ نماز کی تاریخ شروع کرو, نماز کی تاریخ, واقعہ معراج آپ پورا بیان کر دو اور پھر یہ بیان کر دو کہ نماز پڑھنے سے یہ ملتا ہے, نماز کی فضیلت, اہمیت, یہ سارا بیان کر کے اور آپ سمجھو کہ میں نے 10 صفحے لکھے اور میں نے تو یہ سے سوال کر لیا. نمبر پتہ ہے کتنے میں لگے؟ 0 اصولاً. لیکن ہم جب چیک کرنے والے تھے 2 نمبر پھر بھی دے رہے تھے, چلو اتنی محنت کی. کیوں؟ پھر ہم باہر نکل کر کہتے ہیں جب رزلٹ آ گیا تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, یہ ناجائز کیے, استاد نے یہ کیا, ہمارے ساتھ یہ کیا. لکھا کیا ہوتا ہے؟ استاد نے پوچھا کیا اور آپ نے لکھا کیا؟ آپ پورا واقعہ معراج نقل کرو, پوری نماز کی تاریخ نقل کرو, سب کچھ لکھو, لیکن نمبر نہیں ملیں گے. استاد تو نماز کی فرائض مانگ رہے ہیں. اس کے بہت خیال ہے. جتنے کالج کے طلباء ہیں وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں, مدرسے کے طلباء یہی غلطی. پوچھا کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی مانگ رہے ہوتے. صحیح. اگر نہیں آتا ہے پھر تو صحیح, پھر تو کچھ نہ کچھ لکھو. خیر, غیر ضروری باتیں نہیں لکھنی, جو پوچھا گیا بس وہی لکھنی ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں لکھنا. صحیح. بعض لوگ شو مارنے کے لیے غیر ضروری باتیں بھی لکھنا شروع کر دیتے, تو جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد وہ اہم باتیں اس نے صحیح لکھی ہوتی, جو غیر ضروری باتیں اس میں وہ غلطی کر جاتا. صحیح. تو اس کو ہم نے لکھنا ہی نہیں. تو سوال کے 3 حصے: تعارف, مرکزی خیال, آخر میں کنکلوژن, خاتمہ. اس طرح سوال کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا, اس طرح شروع کرنا. صحیح. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ابتدا آپ نے صحیح کر دی نا تو آپ نے استاد کو متاثر کر دیا. اور یہ پورے اگر کورس کا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ استاد کو جو چیک کرنے والا ہے اس کو اگر آپ نے متاثر کر دیا نا اپنے پرچے سے تو آپ کو نمبر دے. آپ نے ایسا پرچال کرنا ہے کہ آپ کا استاد متاثر ہو جائے, اثر کر دے. تو یہ اس سب کا خلاصہ یہ ہے. تو کس طرح متاثر کرنے, سارے طریقے جو میں نے بتایا, اس طرح استاد متاثر ہوگا. آگے اپنے الفاظ میں آپ اگر لکھو گے تو زیادہ نمبر ملے. ہم وہاں بی اے کے پیپر چیک کر رہے تھے تو ڈائریکٹر آیا, انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں, تو وہاں ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں تو عام طور پر ایک پیپر ہم چیک کر لیتے ہیں, سب اسی طرح لکھو, سارا نقل ہوتے ہیں نا. تو جو نقل والے ہوتے ہیں ان کو ہم 50% نمبر دیتے ہیں, 50 سے زیادہ دیتے ہی نہیں, چاہے جتنے بھی اس نے صحیح لکھا ہو. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لکی سیریز اٹھائی ہے اس نے اور اس نے گائیڈ سے لکھا. اور جس بندے نے اپنے سے لکھا ہو لیکن ٹو دا پوائنٹ لکھا ہو, جو پوچھا گیا اسی کے مطابق اپنی مثالیں دی, تو ہم اس کو 98 پوائنٹ تک بھی ہم اس کو کیا دیتے, نمبر دیتے. تو آپ نے لکیر کے فقیر نہیں بننا, اپنی طرف سے بھی مثالیں دینی, اپنے الفاظ میں بھی لکھنا ہے, اور اسلوب اور انداز آپ کا صحیح ہو, گرامر کی غلطیاں نہ ہو. خاص کر کے ہمارے پٹھان اور بلوچ بھائی مذکر کو مؤنث ادم خان تھی اور ادم خان آتی تھی. ہاں, میں نے سلام ڈالا, تم نے جواب بھی نہیں دیا, یار عجیب بندہ ہے تم. اسی طرح ہوتا ہے, میں نے اتنا سوچ ہمارا سوچ میں نہیں آتا ہے کیا. اس طرح کے جو الفاظ نہیں لکھنے, اپنی اردو بھی ہم نے صحیح کرنی ہے. پٹھان اور بلوچ سے کرو, پنجابی حضرات بھی ان کی بھی خاص اردو نہیں ہے, وہ بھی اپنے بولنے میں تو شاید اپنا اسٹائل ڈال دیتے. وہی پنجابی سے کسی نے کہا کہ تم لوگ ہر بات میں آہو کیوں بولتے ہیں, آہو. اس نے کہا وہ ہم نہیں بولتے, ہو جاہل لوگ بولتے ہیں. اس نے کہا تم پڑھے لکھے ہو, بولتے آہو. تو رموز اوقات کی بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سارے رموز اوقات کہاں کون آئے گا, کہاں کوشچن مارک آئے گا, سوال کے آخر میں کوشچن مارک لگانا ہے.